پاکستان پروجیکٹ یعنی APP کی کمپنی کے نام پر جو ہمارے پاکستان میں کمپنی ہے، ہمارا نام بما تصاویر انہوں نے ویب سائٹ پر دیا ہے، اور ہمیں یعنی مجھے اور میرے ساتھ دوسرا ساتھی ہے قاضی محمد یاسر صاحب، اس کو مجھے شرعی ایڈوائزر اور اس کو نائب ایڈوائزر شو کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ APP جو کمپنی ہے، اس کمپنی والے جو بڑے ہیں آدم امین نام ہے، وہ اور اس کے اور بھی رفقا ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی ساتھ ان کے پاس تھے، ہمارے پاس ہمارے مدرسے میں آئے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ہمیں فتویٰ دے رہے، ہم ایک کاروبار کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کاروبار شریعت کے مطابق ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ انہوں نے بولا ریل اسٹیٹ کرتے ہیں اور آل کرنسی کا، یعنی انہوں نے ہمیں کرنسی کا نام لیا کہ ہم کرنسی کا کام کرتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا مدرسہ اور ہم تو بہت چھوٹے ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، جامعہ عثمانیہ ہمارے ساتھ ہے، دارالعلوم حقانیہ ہے، آپ حضرات ایسا کریں کہ ان کے پاس چلے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک ساتھی تھا ہمارے گاؤں کا، اس نے اصرار کیا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو جانتے نہیں، نہ ہمیں جانتے ہیں، آپ برائے کرم اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائے اور مفتی صاحب سے دارالعلوم حقانیہ، جامعہ عثمانیہ جس سے بھی ہو کوئی کسی مفتی صاحب سے لے لے اور آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں اور یہ مدد ہمارے یعنی تعاون ہمارے ساتھ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کو کہا ہمارے ساتھ دوسرا جو ہمارے مدرسے کا مدرس ہے، ہمارے گاؤں کا قاضی محمد یاسر صاحب، یہ بھی موجود تھے، تو اس نے بولا ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر مفتی صاحب کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ رابطہ کیا، پھر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ آپ جو ہے اس ٹائم پر آجائے، دن بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا، تو اس ٹائم پر اس دن پر ہم وہاں پر یہ کمپنی والی بھی آ گئے، ہم بھی چلے گئے وہاں پر۔ انہوں نے پھر وہ دارالعلوم حقانیہ دارالافتاء میں انہوں نے مفتی حضرات کے ساتھ ملاقات کیا، اور مفتی حضرات نے پھر ان سے پوچھا، سوالات کیا کمپنی کے بارے میں کہ آپ لوگ یہ جو کمپنی چلاتے ہیں تو کس طریقے سے چلاتے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کہا کہ ہم ریل اسٹیٹ کے کاروبار کرتے ہیں، کہ اس میں پراپرٹی آتا ہے، ہوٹل آتا ہے، پمپ آتا ہے، یہ سارے باتیں انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے بتایا کہ ہم آل کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں۔ پھر کرنسی کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ان سے بہت سوالات کیے۔ ایک صورت انہوں نے بتائی کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا اکاؤنٹ ہے یا بھی اکاؤنٹ ہے، ہم ڈالر خریدتے ہیں اور ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے بھی ان کے پیسے چلے جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے سامنے پشتو میں بھی ہوئی اور اردو میں بھی مفتی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ہوا۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے ان سے پورا کاغذات طلب کیے کہ آپ لوگ مجھے یہ سب باتیں لکھ کر دے دیں، اور جو آپ کے پاس لائسنس ہے، جن اداروں نے آپ لوگوں کو اجازت دیا ہے کمپنی چلانے کا، ان کے وہ پورا جتنے بھی کاغذات ہیں پورے کے پورے کاغذات وہ میرے پاس بھجوا دے۔ پھر انہوں نے 2-3-4 دن کے اندر وہ فائل تیار کر دیا۔ وہ فائل پھر انہوں نے دارالعلوم حقانیہ وہاں بھیج دیا، اور ادھر مفتی صاحب نے اس کا پھر اسٹڈی کیا ہوگا۔ 3-4 دن کے بعد جو ہے نا اس نے پھر ایک فتویٰ جاری کر دیا، ایک لکھائی کیا کہ اس طریقے سے اگر وہ کاروبار کرتا ہو ریل اسٹیٹ کا یا کرنسی کا تو یہ جائز ہے۔ اور پھر اور بھی باتیں فتویٰ میں موجود ہیں، بہرحال جو فتویٰ پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھ لے، دیکھ لے وہ باتیں مفتی صاحب نے۔ پھر چند دن کے بعد تقریباً 4-5 دن گزر گئے تو پھر میرے پاس پھر آ گئے۔ تو ہمارے گاؤں کا ایک ساتھی تھا، وہ بھی ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ اس میں عربی کے الفاظ ہیں، اور یہ عربی کے الفاظ اگر آپ ہمیں اپنے مدرسے کے پیڈ پر آپ اردو میں لکھ لیں، ترجمہ کر لیں ان فتوے کا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو ہم نے اس کو لکھ کر دے دیا۔ وہی باتیں ہیں جو دارالعلوم حقانیہ نے جو دیا ہے، البتہ اس میں عربی کے جو بائع اور مشتری جو الفاظ تھے وہ میں نے اردو میں لکھ لیے، اور میں نے پھر وہ نمبر بھی انہوں نے میرا نمبر اس کے پاس تھا، میرا نمبر تو وہاں پر بار مدرسے کی دیوار پر بھی لکھا ہوا ہے، تو انہیں میرا نمبر بھی دے دیا۔ یہ باتیں جو تھی وہ تو فتوے کے متعلق یہ تو بات چلی گئی۔ یہ لوگ پھر چلے گئے، تقریباً مہینہ گزر گیا، کچھ دن گزر گئے، تو پھر ایک ساتھی ہمارے پاس آیا۔
انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہم علماء لیتے ہیں تو علماء ہم اپنی کمپنی میں وہ انگلش کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے. بہرحال میں تو انگلش جانتا بھی نہیں اور نہ میں بول سکتا ہوں انگلش، لیکن انہوں نے بولا کہ ہم ایسے علماء چند علماء لیتے ہیں پاکستان میں جو بھی ہم کوئی کاروبار کریں تو ہم اس کے مشاورت سے کاروبار کریں گے. جو کاروبار شروع کریں گے یا کوئی بھی بات ہو تو ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہوگا علماء کا، تو ہم ان کے زیر نگرانی یہ اپنے کاروبار کو کمپنی کو چلائیں گے. پھر ہم نے بولا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر انہوں نے ہم سے تصویر لیا. پھر جو ہے نا تصویر کے بعد اس تصویر کے بعد وہ تصویر پھر انہوں نے جو ہے نا عام میڈیا پہ بھی میڈیا پر بھی دے دیا. لیکن ہمارا اس کے ساتھ نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، نہ کوئی ہم نے درخواست دیا ہے، نہ انہوں نے جو کاروبار شروع کیے ہیں جو فارکس کے جو کاروبار کرتے ہیں، یا ہم نے یہ سنا ہے کہ شیشہ، ہم جانتے بھی نہیں شیشہ کیا ہے. لیکن اگر شریعت کے خلاف جو کاروبار بھی انہوں نے شروع کیا ہے یا کرتے ہیں یا اس سے پہلے کرتے ہو یا اس کے علاوہ ہٹ کر اور کوئی کرتا ہو، تو ہم شریعت کے خلاف جو بھی کام ہو اور جہاں بھی ہو اور جو بھی کرتا ہو، نہ اس کے ہم تائید کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں، نہ کسی کو ہم نے بتایا ہے. ہم تو علماء دین ہماری ذمہ داری ہے. کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے دین کا مسئلہ پوچھنا چاہے ہم ان کو بتاتے ہیں. تو یہ جو بات ہے ابھی یہ اے پی پی والے نے ہمارا جو تصویر شائع کیا ہے کہ ہمارے جو ٹیم ہے اس ٹیم کے افراد ہیں، تو ہم اس ٹیم کے افراد اس لیے نہیں ہے کہ نہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، نہ ہم اسلام آباد گئے ہیں، نہ ان کا دفتر ابھی تک دیکھا ہے. یہی حقانیہ تک ان کے پاس گئے ہیں اور حقانیہ یہ فتوے والے جو یہ تعاون ان کے ساتھ ہم نے تعاون ہی سمجھو، ہم ان کے پاس گئے اور یہ باتیں مفتی صاحب کے سامنے بٹھائے ہیں اور پھر وہ فتویٰ جاری کیا ہے. فتوے کے بعد پہ ہم نے اس کا ترجمہ لکھا ہے. اور یہ اے پی پی کمپنی ہمارے ساتھ جو بھائی ہے قاضی محمد یاسر صاحب، اس کا بھی یہی کہنا ہے اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا اس کمپنی کے ساتھ نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی ہم اس کے جو ہے نا ٹیم کے افراد ہیں، اور نہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی نہ ہم نے درخواست دیا ہے، نہ ایگریمنٹ کیا ہے، نہ ہم ان کے پاس دفتر گئے اسلام آباد، ابھی تک دیکھا بھی نہیں کہ اسلام آباد میں ان کا دفتر کہاں ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو. اور پھر ناجائز کاموں میں تو ہمارا کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں. یہ تو اے پی پی ہے. اے پی پی کے علاوہ اور بھی جتنے کمپنیز ہیں اور خلاف کاروبار کرتے ہیں، خلاف شرع کاروبار کرتے ہو، تو ہم اس کے ساتھ نہ کوئی تعاون کرتے ہیں، نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعاون ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو غلط بات کہیں گے کہ آپ غلط بات کر لیں. تو برائے کرم مہربانی ہم جو اے پی پی کے حوالے سے جو بات ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی یہ جو ٹیمز کی بات ہے، ٹیم والے ورکرز بننا، تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم ایسے غلط لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پاکستان پروجیکٹ یعنی اے پی پی کی کمپنی کے نام پر جو ہمارے پاکستان میں کمپنی ہے، ہمارا نام بما تصاویر انہوں نے ویب سائٹ پر دیا ہے. اور ہمیں یعنی مجھے اور میرے ساتھ دوسرا ساتھی ہے قاضی محمد یاسر صاحب، اس کو مجھے شرعی ایڈوائزر اور اس کو نائب ایڈوائزر شو کیا ہے. تو نہ ہم اس کے شرعی ایڈوائزر ہیں، نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ایگریمنٹ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے. اور جو یہ شرع کے خلاف جو بھی کام کرتا ہو، وہ یہ کرنسی کا ہو یا اس کے علاوہ اور جو بھی کامیں ہو، تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ ہم نے کوئی اجازت دیا ہے، نہ فتویٰ دیا ہے، اور نہ ایسا کوئی غلط کام ہم کر سکتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہو اور ہم اس کو جو ہے نا جواز کے فتویٰ دے دیں.